لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا، ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ سلام جس کی فضیلت اسلام میں ہے، ہمارے یہاں معاشرے میں لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو پہچانتا ہے تو بھی سلام کی پہل عموماً لوگ نہیں کرتے ہیں۔ عموماً لوگ انتظار کرتے ہیں کہ سامنے والا کوئی ہمیں سلام کرے، یہ تو پہچان والے کے ساتھ ہے، اور اگر پہچانتا نہیں ہے تو سلام کرتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کل ملا کے ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ سلام میں کنجوسی بہت کر رہے ہیں، سلام میں بہت زیادہ کنجوسی، واقعی میں انہوں نے صحیح لکھا ہے، سلام میں بہت کنجوسی کرتے ہیں لوگ۔ کوئی بڑا ہے چھوٹے کو سلام نہیں کرنا چاہتا، بیوی شوہر ہے بیوی کو سلام نہیں کرنا چاہتا، بچے ہیں والدین بچوں کو سلام نہیں کرنا چاہتا، بڑا ہے چھوٹے کو سلام نہیں کرنا چاہتا، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا مجھے سلام کرے، میں کیوں سلام کروں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سلام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سنیے۔ سلام سنت ہے، سلام کرنا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی بہت پیاری سنت ہے۔ سلام کرنا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ساتھ میں کوئی ورحمت اللہ بھی اگر کہے تو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر وبرکاتہ یہ بھی شامل کر لیں تو سلام کرنے میں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کرتے وقت کیا نیت کرنی چاہیے سنیں۔ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جسے سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت اور آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ یہ بار شریعت میں لکھا ہے۔ سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ جب کوئی کسی کا سلام لائے، اگر کوئی آپ کو کہا کہ کسی تیسرے بندے نے آپ کو سلام کہا ہے، تو جب ایسا کوئی تیسرے بندے کا سلام پہنچائے تو اس کے جواب میں کہے علیکا و علیہ السلام، یعنی تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو جس نے سلام بھیجا ہے۔ مجمع میں سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کچھ لوگ جمع ہوں اور کوئی آ کر السلام علیکم کہے تو کسی ایک کا جواب دے دینا یہ کافی ہے۔ اگر ایک نے بھی نہ دیا تو سارا مجمع گنہگار ہوگا۔ اگر سلام کرنے والے نے کسی ایک کا نام لے کر سلام کیا یا کسی کو مخاطب کر کے سلام کیا تو اب اس کو جواب دینا ہوگا، دوسرے کا جواب کافی نہیں ہوگا۔ یہ بار شریعت وغیرہ میں لکھا ہے۔ تو یہ تو سلام کے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اگر آپ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ آپ کے نبی علیہ السلام اگر رستے میں نکلتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام گھر جاتے تھے، اپنی ازواج مطہرات اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی آتا تھا تو آپ سلام میں پہل کرتے تھے۔ صحابہ کرام ان کا تو سلام کرنے کا اتنا زبردست انداز تھا کہ یہ جب یہ ہوتے تھے اپنے ساتھ میں چلتے چلتے راستے میں اگر بیچ میں کوئی کھمبا آ گیا، کوئی پیڑ آ گیا، یعنی بیچ میں کوئی چیز حائل ہو گئی، اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ کتنی پیاری عادت تھی، یعنی بار بار سلام، چونکہ سلام ایک دعا ہے، ایک برکت کی دعا ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہوتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں اس سے۔ تو سلام کو عام کرنے کے لیے سلام کرنے کے جو فضائل ہیں، جو ثواب ہیں، اور نبی کا جو طریقہ میں نے آپ کو پیش کیا، صحابہ کا جو طریقہ میں نے آپ کو پیش کیا، وہ آپ لوگوں کو بتائیں۔ لوگوں کو بتانے سے لوگ جب فضیلت سنتے ہیں نا تو پھر اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں کہ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا، حدیث پاک ہے۔ تو جب سلام میں پہل کرنے والا جنت میں پہلے جانے کی بشارت ہے، تو جنت میں پہلے جانے کی بشارت کو آدمی چھوڑ کیسے دیتا ہے؟ انتظار کرتا ہے کہ کوئی مجھے سلام کرے۔ یہ محرومی ہے، افسوس ناک حالت ہے کہ آپ سامنے والے کے سلام کے انتظار میں رہتے ہیں۔ نہیں، سلام کرنا سیکھیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سیرت مصطفیٰ اور سیرت صحابہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔